اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی فردر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے، جیسے میں ایک ایک لفظ آپ کو توڑ کے میں جب بتاؤں گا تو وہ کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے انا مطلب بے شک ہم نے، انا مطلب بے شک، نحنو ہم نے، نزلنا الذکر ہم نے نازل کیا ذکر کو، اس عظیم ذکر کو، نصیحت کو، ٹھیک ہے۔ ذکر کو ہم دو معنی میں لیتے ہیں قرآن شریف کے حساب سے۔ ایک تو یاد دہانی، ذکر کی دو معنی نکلتی ہیں، ایک نکلتی ہے یاد دہانی اور دوسرا نکلتا ہے ذکر کرنا مطلب نصیحت۔ اب یاد دہانی بھی ایک قسم کی نصیحت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے نازل کیا اس ذکر کو، عظیم ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ صیغہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہے جمع میں، لَحَافِظُونَ مطلب ہم اس کو جمع کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم جب اس کو پڑھ لیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بے شک یہ ذکر عظیم، ایک نصیحت، عظیم نصیحت ہے، ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ذکر اور نصیحت کون سی ہے؟ کس کی حفاظت کی بات چل رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سمجھا، یہ قرآن شریف جو نازل ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس کی دنیا میں کوئی ایسا کتاب آپ کو نہیں ملے گا جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے تو مطلب کچھ اسٹینزا یا کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو آدمی یاد بھی کر لیتا ہے، چاہے وہ بچوں جیسے چھوٹے بچے سمجھ میں نہ آئے، یاد ہو گیا۔ لیکن ایک کتاب جس میں 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ایک موٹی کتاب جو عربک میں لکھی ہوئی ہے، اتاری ہوئی ہے عربی میں، اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا، اور ایسے لاکھوں افراد آپ کو یہاں پہ دنیا میں ملیں گے۔ وہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے لے کے یہ چل رہا ہے کہ اس کی حفاظت کا جو طریقہ کار ہے وہ اس سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو لوگ، یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک قرآن شریف کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایسا کتاب جو لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے، مطلب جو یاد کر رہا ہے، جو حافظ قرآن ہیں، جن کو ہم جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، اس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو وہ حافظ جو قرآن کے حافظ ہیں، ان کو یاد تو یہ الحمد سے لے کے ناس تک یاد ہے بالکل، اور بالکل فلو میں پڑھتے ہیں۔ عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں فلو بہت زبردست ہے، تو یہ فلو میں پڑھتے ہیں تو ان کو یاد ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ میجورٹی یہ ہے کہ جن بھی حافظ قرآن کو یہ پورا یاد ہے قرآن، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ایک اپنے حساب سے ایک بڑا معجزہ ہے کہ آپ کو ایک پورا کتاب یاد ہو اور لیکن اس کی معنی کا ہی پتہ نہ ہو، اور یہ ایک قسم کا معجزہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ کوئی مطلب کسی اور کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں بہت جگہ پہ یہ آیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ آیت ہے 85 سورہ، اس کی 21 ہے، اس میں لکھا ہے بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، مطلب جو لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔
بلکہ بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، بہت بزرگی والا جو ہے قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے ہمارے جید عالم اور جو عربی کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ لوح محفوظ جو یہ جیسے یہ سینوں میں یہ محفوظ ہے، مطلب ذہنوں میں۔ سینہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید دل پہ اتر رہا ہے، تو ایکچولی یہ تو ذہنوں میں محفوظ ہے۔ تو یہ آج تک اس کا یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو ہے نا یہ ذہنوں میں محفوظ ہے یا پہلے کتاب کی شکل میں تھا۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ بھی آیت آئی ہے، وہ بھی آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں اسی سلسلے کی، تو وہ آیت ہے 56 کی 77 اور 78 آیت، 77 اور 78 آیت۔ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن الکریم فی کتاب مکنون، مطلب یہ بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ایسی بہت ساری آیتیں اللہ نے بالکل کلیئر واضح کہا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، اور اس کو جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، اس کو نازل کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ آپ کا اور ہمارا کام صرف کیا ہے؟ نصیحت لینا۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، یہ چیز کیسے پہنچی ہمارے پاس، کس طریقے سے نازل ہو گئی، اس چیز کا ذمہ جو ہے وہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا۔ جیسے آج آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ یہ ترکی کا جو مسئلہ چل رہا تھا، ترکی اور سویڈن کا۔ اب سویڈن کی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بندہ تھا، اس نے کیا کیا، قرآن کو ہاتھ میں لے کے اور اس نے نعوذ باللہ اس کو جلایا، اب شہید کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس بندے نے نہیں سوچا کہ قرآن شریف کے نسخے لاکھوں ملینز دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کس شکل میں؟ کتاب کی شکل میں پڑھیں، لیکن اس سے ڈبل لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کون بتائے، کون سمجھائے؟ یہ کوئی بائبل نہیں ہے کہ یہ آپ بائبل نہیں ہے یاد، یہ کوئی رامائن یا یہ کوئی دوسری مذہب کی کتاب نہیں ہے جو انسان کو یاد نہ ہو، یہ قرآن ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ بالکل 100% لاکھوں کے ملینز آف پیپل کو یاد ہے۔ تو وہ ایک نسخہ جو قرآن کا ہے اس کو اگر آپ نے جلا دیا تو یہ آپ نے ایک ڈر دکھایا، آپ نے یہ دکھایا کہ ہم اتنا ڈر رہے ہیں، ان کو یہ ایک میسج آیا ہے، یہ ہماری فیور میں ہے، کیونکہ یہ ایک میسج ہے کہ دیکھیں آپ قرآن سے، ایک کتاب سے کتنے ڈر رہے ہیں۔ یہ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں سمجھتے اور وہ ایک سمپل ایک کتاب سمجھے ہوئے ہیں، وہ ایکچولی ڈر رہے ہیں۔ ایک قرآن کو شہید کرنا، جلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی اتنی اہمیت سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کی دل آزاری ہوگی، بالکل ہماری ہوتی ہے دل آزاری، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کتنے ڈر رہے ہو، آپ کے دل میں اس کتاب کے لیے کتنا ڈر ہے، وہ تو سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو یہ آپ نے بالکل دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے جب یہ سویڈن والوں نے یہ کیا تھا۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسی پلیٹ فارم سے کہ دیکھیں آپ کتنا جلائیں گے، کیا کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، یہ قیامت تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور ڈیلی بیسس پہ لاکھوں حافظ قرآن جو ہے نا وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس قرآن کو جتنے پوری دنیا میں اتنے دشمن ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، اینٹی مسلم جو طاقتیں ہیں، یہودی لابی ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کوئی چینجنگ کر پائیں، کچھ اس میں اونچ نیچ کریں، کچھ اس میں غلطیاں نکالیں، کچھ ایسا کچھ کریں تاکہ اس مسلمان جو ہیں اس سے دور ہو جائیں۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی بالکل غلط فہمی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مسلمان چاہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس کو پڑھنے میں بڑی ہمیں جو ہے نا وہ دشواریاں آ رہی ہیں، ہم رجوع بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تو کلیئر ہے، یہ بات تو اٹل ہے
یہ جو دشمن ہیں، یہ جو اسلام دشمن ہیں، ان کے لیے یہ اٹل بات ہم بتا رہے ہیں، یہ میسج ہے کہ امپاسبل ہے کہ قرآن سے محبت، قرآن سے جو بھی ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور آپ لاکھ کوشش کریں، یہ قیامت تک آپ کو چیلنج ہے کہ آپ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے، اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا میں، یہ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، صدیوں سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک جو ہے نا وہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، جو آج بھی یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کی حفاظت، یہ عظیم جو شاہکار ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا ایک ایک جو لفظ ہے، کیونکہ یہ لفظ کسی بندے نے نہیں لکھا ہوا، کسی آدمی نے نہیں لکھا ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، ان کے جو بھی کلمات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس میں جو قانون دیا ہوا ہے، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں ہمارے لیے ہیں، وہ سب انسانوں کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر بات سب کو سمجھ آ گئی نا تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے کتاب ہے، نہیں، یہ پوری عالم کے لیے کتاب ہے، یہ پوری دنیا کے لیے کتاب ہے، یہ پورے ان لوگوں کے لیے بھی کتاب ہے جو نہیں مانتے۔ آپ اس سے وہ لوگ رجوع کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ان تک میسج پہنچانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ دوست جو مسلمان ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد یہ دین ہے اللہ کا، اس کو آگے لوگوں تک کنوے کریں، بتائیں کہ یہ جو بتایا گیا ہے قرآن کے بارے میں، یہ جو کہانیاں کرائی گئی ہیں، یہ جو ساری جو ہے نا ہمیں جو ہے نا یہ انٹرپریٹیشن جو غلط کی ہوئی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، یہ آپ کا ہمارا فرض ہے۔ میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا نا عربی کا، ایکچولی اس کا مطلب ہی یہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے، میں کوئی اجر نہیں لے رہا، میں کوئی کچھ بھی نہیں لے رہا، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مطلب ایزی طریقے سلیس عربی پڑھاؤں اپنی اردو میں، تاکہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد جب آپ رجوع کریں گے، آپ ڈرے نہیں، آپ ڈائریکٹ رجوع کریں، یہ آپ ہی کے لیے آیا ہوا ہے، آپ اس کو کھول کے رجوع کریں، آپ دیکھیں، جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کے بعد پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو بھی احکامات الکتاب جو اندر اس میں قرآن میں ہے، جو آیتیں ہیں، وہ آپ کو پہلے تو سمجھنی ہے۔ نمبر 2، آپ کو اپنی لائف میں، اپنی زندگیوں میں اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو لاگو کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنی زندگیوں میں یہ آیتیں لاگو نہیں کریں گے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے، جب تک آپ خود اس کو جو ہے نا اپنی زندگی میں اس کو بٹھائیں، اسٹیبلش کریں، اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں، لوگوں کو بتائیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں۔ کوئی جو ہے نا وہ آپ کو آسمانی باتیں نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، سمپل سی باتیں جو کی ہوئی ہیں قرآن میں، سمپل زندگی گزارنے کے لیے جو آیتیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین آیتیں ہیں، جس سے آپ کا معاشرہ گل گزار بن جائے گا، وہ آیتیں بتائیں لوگوں کو۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں یا اس قرآن میں یہ چیز اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، اللہ نے ہمیں کہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ تک بھی یہ چیزیں پہنچائیں اور آپ بھی اس کو پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب، یہ سارے دنیا میں جتنے بھی مذہبی جو بھی کتابیں ہیں، کتب جو بھی ہیں، ان سب سے جو اعلیٰ ترین یہ کتاب ہے، کیونکہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی اس میں مسٹیک ہی نہیں ہے۔ تو کیوں ہم پھر اس کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اور ہمیں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ کرے گا، سویڈن ہو یا دنیا کی کتنی بھی طاقتیں ہوں، آپ یہ یاد رکھ لیں، اس کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے اٹھایا ہے تو ہمیں کوئی اس کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، پہلے فرانس میں بھی ہوا تھا، ڈینمارک میں بھی ایسا ہوا تھا، اور یہ تو ابھی آپ کو میڈیا کی وجہ سے چیزیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ڈینمارک کا یہ جو لوگوں نے کیا، پھر سویڈن میں یہ جو پچھلے دنوں ہوا، اس سے پہلے فرانس میں ہوا، یہ تو آپ کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے کہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی طرح ختم کریں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا کلام ہے اس کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ جیسا کا تیسا رہے گا قیامت تک، کوئی اس کی ایک آیت کو چینج نہیں کر سکتا، جیسا ہے یہ ویسا ہی رہے گا۔ یہ ایک اللہ کا یہ سب کلمات ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوں گے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اس کو
سمجھنا، اپنے روح میں بٹھانا ہمارا کام ہے. دعا کرتا ہوں آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کو، انسانیت کو اللہ تعالی ہدایت دے اور اس قرآن سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنی عمل میں لے کے آئیں. ہمیشہ کی طرح کوئک ریویو کریں گے پچھلے لیکچر کا. یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو جو کچھ میں نے پڑھایا وہ تھوڑا ریویژن ہو جائے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ چیز تازہ ہو جائے. اگر آپ نے پریکٹس بھی نہیں کی ہوگی، امید تو یہی ہے کہ میرے جو بھی طلبہ ہیں وہ اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے. اگر انہوں نے پریکٹس نہیں بھی کی تو یہ چھوٹا سا ریویو جو ہے 5-10 منٹ کا میں کوشش کرتا ہوں 2-3 منٹ آپ کے لیتا ہوں، لیکن اس میں مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اس میں آپ کا ریویژن ہو جاتا ہے، کہ جنہوں نے پریکٹس کی ہے ان کی بھی اچھی ریویژن ہو جائے گی، اور جنہوں نے نہیں پریکٹس کی ان کی بھی ریویژن ہو جائے گی. تو چلتے ہیں اپنی ریکیپ کی طرف. کل کا جو سبق تھا وہ پچھلا سبق تھا لیسن نمبر 11، جس میں ہم پڑھ رہے تھے عدد پڑھ رہے تھے، جس میں عدد میں ہم نے پہلے جو واحد و جمع، واحد اور مثنیٰ پڑھا تھا، اور جمع کا ایک قسم پڑھا تھا جس کو جمع سالم کہتے تھے. اور پھر جو یہ ابھی جو آپ کے سامنے یہ جمع مکسر، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جمع جو ہم نے توڑ کے جو ہے نا لفظ. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے جمع مکسر کون سے: اقلام، اوقات، ابواب، اشعار، اموال، قلوب، بیوت، کتب، انبیاء، قواعد، مساجد، مذاہب، مدارس، رسول، اولیاء. اب یہ دیکھیں، میں ایک چیز پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ کہ یہ سارے جو بھی میں نے ابھی اسم آپ کے سامنے بولے ہیں اور آپ کی اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ سارے اسم جو ہیں یہ آپ کو یاد ہیں، آپ کو ان کی مطلب پتہ ہے، کیونکہ یہ سارے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ایکچولی یہ اردو کے نہیں ہے، یہ عربی کے ہیں. تو ہمیں جو میں اس دن بھی کہا تھا کہ جو یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے کہ جب ہم اردو والے جو ہیں ہم جب سیکھ رہے ہیں عربی کو، تو ہمیں اس لیے آسانی ہو رہی ہے کیونکہ ہم بہت ساری ووکیبلری جو ہے وہ آلریڈی عربی کی سیکھی ہوئی ہے. اس کو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کو جمع تکسیر بنانے کا اس کا کوئی قاعدہ آپ کو نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا کوئی، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اور لغت سے اور مختلف محاورے جو ہیں عربی محاورے ان سے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنا مطالعہ ہوگا اتنی زیادہ آپ کو یہ جمع مکسر یاد ہوں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں، اس کا کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے. اچھا، جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب. جب آپ ایک اسم کو اس کی حالت میں پڑھ لیتے ہیں کسی بھی پہلو میں، تو ایک جو پہلو ہے جس کو ہم اعراب کہتے ہیں وہ ضرور آپ کو ذہن میں رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ، ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو بھی دیکھنا ہے. تو ابھی جمع مکسر اور مؤنث، جو مذکر اور مؤنث کا جو اعراب تھا، واحد مؤنث اور واحد مذکر جو ہم پڑھے تھے پہلے، اسی کی طرح یہ شو ہوگا. جیسے جو واحد تھا اس میں کیا ہوا تھا، منصرف اور غیر منصرف اسماء تھے. منصرف میں کیا تھا، جیسے قلوبن، 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 مطلب مرفوع میں 2 پیش، ٹھیک ہے، منصوب نصب میں ہم نے 2 دبر دیا، اور جر میں ہم نے 2 زیر دے دیے. تو ہم نے کیا کیا، منصرف اسماء کا اعراب. اب یاد کریں آپ، جب میں نے آپ کو واحد کے مؤنث اور مذکر بتائے تھے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو آپ کو گمان آئے گا، جو غالب گمان یہی ہے کہ وہ سارا کیا ہوگا، منصرف ہوں گے. جب کچھ ایسے اسماء ہیں جو غیر منصرف وہ آپ کو بتائے جائیں گے، آپ کو یاد ہو جائیں گے. جو منصرف اسماء تھے اس کی اعرابی شکلیں ہوتی تھی تنوین کے ساتھ، مطلب 2 پیش، 2 زبر الف اور 2 زیر کے ساتھ. تو یہ جو ہمارا جمع مکسر ہے نا، تو اس کا بھی یہ جو اعرابی حالت ہے وہ منصرف اور غیر منصرف بالکل اسی کی طرح ہوں گی جیسے کس کے تھے، واحد جو اسم تھا ہمارا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. تو اب میں آپ کو بتاؤں، جیسے یہاں پہ قلوب لکھا ہوا ہے، قلوب ایکچولی قلب کی جمع ہے نا، تو اس کی جمع میں ہم نے کیسے کیا، قلوبن، 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 ٹھیک ہے. کتب بھی کتاب کی جمع ہے، تو کتبن، کتبن، کتبن. اقلام قلم کی جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے. تو اقلامن، اقلامن. رسول جو ہے رسول کی جمع ہے، تو رسولن، رسولن، رسولن. اب آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے یہ تھا کہ اس کی جو بھی اعرابی حالت ہے بالکل اس جو مکسر ہے اس کی پوری اعرابی حالت اسی کی طرح ہے، ہو بہو جیسے آپ کے
واحد کی تھی. اب واحد کی طرح جو غیر مصرف ہے اس میں مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. غیر مصرف میں کیا تھا کہ جیسے کتاب، جیسے میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا ہو رہا تھا کتابن. اگر اس کو ہم غیر مصرف میں دیکھیں ہے تو نہیں، تو اس میں کتابو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور نصب اور جر ایک جیسا ہو جائے گا. جیسے مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. اولیاء بھی ایسے ہی ہے. اولیاء آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین کے بالکل سامنے ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں اولیاء، 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 اولیاء. فقراء، فقراء، فقراء. اب یہ جو ہے نا یہ غیر مصرف ہے تو ان پہ تنوین نہیں آئے گی، تنوین ختم ہو جائے گی، سنگل حرکت آئے گی. سنگل حرکت کے ساتھ جو نصب اور جر ہے وہ دونوں ایک ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب میں نے آپ کو ایک پریکٹس کرنے کے لیے دیا تھا. میں امید کرتا ہوں آپ نے مجھے وہ ای میل کیا ہوگا یا آپ نے واٹس ایپ گروپ میں یا جو بھی آپ کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے مجھے کہا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک جو ہے نا الفاظ اٹھاؤں گا، وہ الفاظ پورے ایک یہ سمجھیں کہ کلمہ اٹھاؤں گا تو وہ پورے جو ہے نا چارٹ میں ہم واحد مثنیٰ اور جمع، مذکر واحد مثنیٰ اور جمع مونس میں گھمائیں گے تاکہ جو بھی ہم نے عدد پڑھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. تو میں نے پہلے اٹھایا تھا مسلم، تو مسلم کو ابھی ہم واحد مثنیٰ اور جمع پھر جو ہے نا اس کو مسلمہ مطلب اس کو مونس بنا کے پھر چلائیں گے. جیسے رفع میں مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے کیا کر دیا، گول تا لگا کے مسلم کو مسلمہ کر دیا، مطلب مونس بنا دیا. مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اب آپ کو یاد ہوگا کہ مثنیٰ میں اور جمع میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ساؤنڈ دیکھا جائے گا، زیر اور اس کی حرکات کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے مسلماتن لکھا ہوا ہے یہ نصب میں، مونس جمع میں، تو یہ ڈبل زیر ہے، تنوین کے ساتھ زیر ہے لیکن نصب میں ہے. تو لیکن ہم کیا کریں گے، کیونکہ زیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جر میں ہوگا، ہم اس کی ساؤنڈ کو پہچانیں گے. تو یہ میں نے آپ کو پھر ساتھ ہی ساتھ اوپر جیسے آپ نے چار میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، صالح، طالب، خادم، ٹھیک ہے، اور معلم. میں نے کہا تھا اس کی آپ پریکٹس کریں، تو امید تو یہ آپ نے پریکٹس کی ہوگی. اچھا، اب میں نے ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کو بھی کوئک ریویو کر لیتے ہیں. رجل اور امرا، میں نے کہا تھا کہ کچھ جمع مکسر ایسے ہیں جس کو حقیقی جمع مکسر کہا جاتا ہے، ان کے جو مونس ہے نا وہ بھی حقیقی مونس ہے، تو اس کے مونس الگ نہیں بنیں گے، مطلب وہی سیم نہیں بنیں گے. جیسے یہاں پہ رجل، رجل مطلب ہے مرد. اب آپ دیکھیں واحد رجل، رجلن، رجلن، ٹھیک ہے، رجلن ہوگا، رجلانی، رجلینی، رجلینی، رجالن، رجالن، رجالن. اب اس کا جو مونس بنے گا وہ ہے امراتن، امراتن مطلب عورت، امراتن، 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 امراتانی، امراتینی، امراتینی. اب اس کا جمع کیا ہوگا، جیسے اس کا جمع ہو گیا رجالن، اس کا جمع ہو گیا نساؤن، نساءن، نسائن. ساتھ ہی ساتھ بالکل اسی طرح ولد اور بنت، ان کا بھی یہی تھا کہ ولد کی جمع جو ہے وہ کچھ اور ہے، بنت کی بھی جمع کچھ اور ہے. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. واحد میں ولد، ولدن، 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 ولدانی، ولدینی، ولدینی. اولاد، اب اس کا جمع ہے اولاد، اولادن، اولادن. ٹھیک ہے. اب اسی کو جب ہم مونس میں لے کے آئیں گے تو بنتن، بنتن، بنتن. ٹھیک ہے. بنتانی، بنتینی، بنتینی، بناتن، کیونکہ عرب اس کو بنات کہتا ہے، بناتن جمع میں، بناتن، بناتن. تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے. تو میں نے یہ بتایا کہ اس میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو حقیقی ہے، حقیقی مونس یا مذکر جو بھی ہوگا ان کا الگ الگ بنے گا، اور یہاں تک کہ ان کے جمع بھی الگ بنیں گے. تو یہ ساری مطالعہ کرنے یہ جو ہے نا وہ آپ کو پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے یہ چیزیں خود بخود آتی جائیں گی. تو چلو جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. لیسن نمبر 12. آج کا لیسن میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہم نے اسم کے 4 پہلو پڑھنے تھے، ہم نے 3 پڑھ لیے. ٹھیک ہے جی. تو وہ 3 کون سے تھے ذرا یاد کریں. ایک تو تھا آپ کو عدد، ٹھیک ہے، جنس، عدد تھا، جنس تھا، اعراب. جنس ہم نے پڑھ لیا، عدد پڑھ لیا، اور اعراب بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے. چوتھا جو تھا وہ تھا وسعت. اب وسعت جب ہم پڑھ لیں گے
تو میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا ہوگا کہ جب وسعت کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم جملے بنانا شروع کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جملے بنانے سے زیادہ دور نہیں ہیں. جی ہاں، ہو سکتا ہے اس کے بعد 1 یا 1.5 لیکچر کے بعد ہم جو ہے نا وہ جملے بنانا شروع کریں گے. اور جیسے ہی ہم جملے بنانا شروع کریں گے تو ہم جو ہے نا قرآن شریف کی آیتیں بھی سمجھنا شروع کر دیں گے. ایک حصہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. جو قرآن کا ایک حصہ ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسم کی کون سی حالت ہے. ایک ایک چیز آپ کلیئر کرتے جائیں گے. اور جو بھی اسمیہ جملہ ہوگا، وہ اسمیہ، جس میں نے آپ کو بتایا نا فعلیہ جملہ اور اسمیہ جملہ، یہ 2 جملے آئیں گے قرآن میں. جملے تو 2 ہی ہوں گے. اگر جب ہم اسمیہ جملہ پڑھیں گے تو ہم اس کو سمجھ جائیں گے. تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ وسعت. اب وسعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. اب معرفہ اور نکرہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب، میں آپ کو کلیئر بتاؤں، وسعت یہ ہوتی ہے کہ آپ سب، مثال کے طور پہ میری ایک کلاس ہے، اس کلاس میں میرے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں 10. اب وہ سارے کیا ہیں؟ وہ سارے طالب علم ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے یہ اسم، یہ سارے جو اسم ہے طالب علم جو میں کہہ رہا ہوں یہ سارا نکرہ ہے. اب اس کی وسعت بڑی ہے، چاہے وہ 10 ہو چاہے وہ 100 ہو، سارے کے سارے نکرہ ہیں. اب ان میں سے معرفہ کیسے ہم سمجھیں گے؟ معرفہ ایسے سمجھیں گے، دیکھیں اب یہ جو میرے 10 طالبہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اسلم، زید، یہ کتنے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے ایک نہ بھی ہو. تو اب آپ نے دیکھ لیا اس کی وسعت کم ہو گئی. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نکرہ جو ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کی وسعت کم ہوتی ہے. اب یہ تھوڑا آپ کو سمجھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آ گیا ہوگا اس کی سمپل سی ڈیفینیشن. اب ہم کیا کریں گے، میں آپ کو بتاؤں، نکرہ اور معرفہ کو جب ہم انگلش میں کہیں گے تو انگلش میں کیا کہیں گے؟ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے 10 ہو 15 ہو 20 ہو، یہ سارے اسٹوڈنٹس یہ کامن ناؤن ہے. تو اگر ہم ان اسٹوڈنٹس کا نام لیں، فار ایگزامپل میں کہوں ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اسلم، ٹھیک ہے، تو وہ اسلم اب کیا ہو گیا؟ معرفہ، مطلب وہ پراپر ناؤن ہو گیا. تو اسی طرح میں آپ کو سارا یہ کلیئر کروں گا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس کی وسعت کم ہے، جیسے یاد ہے آپ کو، میں نے آپ کو جنس جب پڑھا رہا تھا تو جنس میں نے کیا کیا تھا کہ آپ کو کہا تھا کہ یا مونس پڑھیں یا مذکر پڑھیں. تو ہم نے کیا کیا؟ مونس کو پڑھا، ہم نے ایک کیٹیگری لی، ہم نے کہا کہ مونس کو ہم پڑھیں گے، ان کیٹیگری میں جو بھی اسم آئے گا تو وہ مونس ہوگا. اگر ان کیٹیگری میں وہ اسم نہیں آ رہا تو ہم اس کو مذکر ٹریٹ کریں گے. یاد ہے آپ کو یہ ایک فارمولا ہم نے بنایا تھا. بالکل اسی طرح یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ایک کیٹیگری بنائیں گے جس میں ہم معرفہ پڑھیں گے، کیونکہ نکرہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہے. تو جس کی وسعت کم ہے ہم وہ پڑھیں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ معرفہ کو پڑھیں گے. جو اسم ہے وہ معرفہ کی جو اقسام ہے اس میں آئیں گے تو وہ معرفہ ہوگا، اگر اس میں نہیں آئیں گے تو وہ نکرہ ہو جائے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ آج اسم معرفہ کو ہم پڑھیں گے. تو اسم معرفہ کو پڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے آگے سلائیڈ کرنا پڑے گا. تو میں نے جیسے یہ سارا پڑھا، جیسے اسم کو سمجھنے کے 4 پہلو میں نے آپ کو بتایا، معرفہ اور نکرہ کا. جیسے معرفہ کا نکرے کا جو وہ دائرہ ہے وہ محدود ہے، معرفہ کا، اور نکرہ کا دائرہ بہت بڑا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ تفصیل کے ساتھ کس کو پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے معرفہ کو. تو میں آپ کو معرفہ کے بارے میں ابھی بتاؤں گا. معرفہ کے اقسام یہ ہے کہ ویسے تو عربی زبان میں معرفہ کے تقریباً 7 اقسام ہیں. یہ آپ ذہن نشین کر لیں کتنے 7 اقسام ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فی الحال ہم کیا کریں گے؟ 5 پڑھیں گے جو ہمیں ابھی ضرورت ہے. 5 جب ہم پڑھیں گے، جب ہم نے 5 وہ پڑھ لیے تو وہ سارے اسم جب ہم اس 5 اقسام میں گھمائیں گے، اگر وہ 5 اقسام میں آ گئے تو وہ اسم کون سے ہو گئے؟ وہ معرفہ ہو گیا، مطلب وہ پراپر ناؤن ہو گیا. اگر ان 5 میں نہیں آتا تو وہ کون سا ہو جائے گا؟ جی کون سا؟ بالکل صحیح، وہ نکرہ ہو جائے گا. تو اب ہم اقسام پڑھنے لگے ہیں. تو پہلے نمبر پہ ہے اسم علم. اب اسم علم کو سمپل ہم کیا کہیں گے؟ انگریزی میں اگر اس کو ہم کہیں تو اس کو ہم کہیں گے پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، پراپر ناؤن. کیسے؟ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام.
دا नेम ऑफ प्लेस, थिंग और पीपल, ये हो गया ना प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने लिखा है जैद, फातिमा, पाकिस्तान वगैरह। अब ये नाम जो है, जैसे कोई भी नाम आप उठा लो, चाहे वो जगह का हो, किसी चीज़ का, वो सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन। वो हो गया इस्म अलम। अलम इस्म कहते हैं प्रॉपर नाउन को, ठीक है। तो अब क्या है कि जैद, अब जैद की थोड़ी हम जो है ना तीनों हालतें मुझे ज़रा बताएंगे आप? कोई है आप में से जो आप जैद की तीनों हालत, ये मुझे कमेंट करें, ये जैद की जो तीनों एराबी हालतें ये मुझे कमेंट करें। साथ ही साथ फातिमा की भी बताएं, क्योंकि और पाकिस्तान के भी बताएं, क्योंकि ये तीन जो है, ये अगर आपने, सच बता रहा हूँ, इन तीनों की एराबी हालत अगर आपने सही बता दी मुझे, तो यकीन करें मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपने पिछले जो भी लेक्चर हैं वो आपने सही पढ़े। चले, दूसरा इस्म ज़मीर। अब ज़मीर जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में ना, ही, शी, इट, यू, वी, वो अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ठीक है, इन प्लेस ऑफ, याद है, इन प्लेस ऑफ नाउन, वो होता है प्रोनाउन। अब उसमें क्या होता है, ही, शी, इट, वी, बहुत सारे हैं। इसको जैसे मैंने आपको इस्म अलम, अब परेशान नहीं होना, ये मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ। मैं एक एक इसका हम जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो ये सारे एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको परेशान होने की बात नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये है क्या, इंट्रोडक्टरी, ठीक है। तो फिर दूसरे नंबर पे है प्रोनाउन, इस्म ज़मीर, इसको ज़मायर भी कहते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये मैंने जैसे ही, शी, इट, यू, वी, ये सारे कुरान में लफ्ज़ यूज़ हुए हैं। वो, हु, हिया, अंत, अना, नहनु वगैरह, ये सारे अरबी में। तो ये भी क्या है, मारफा, ये भी मारफा ही होंगे, मतलब प्रॉपर नाउन होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम कितने पढ़ रहे थे, 5। तो अभी तीसरा आप कर रहे हैं इस्म इशारा। इशारा नहीं होता, किसी चीज़ का हम इशारा करते हैं, ठीक है। तो अरबी ज़बान में भी किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज कौन से हैं? अंग्रेजी में कैसे होते हैं, दिस, डेट। तो अरबी में क्या है, हाजा, जालिक है, याद है, हाजा मतलब ये, जालिक मतलब वो, तिल्क, हाजानी। तो ये सारे लफ्ज़ जो है ना वो आएंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ जहन में यही चीज़ें करनी है कि मारफा के एग्ज़ाम में कौन कौन से इस्म आ जाते हैं। इस्म का ये जो कोई भी नाम आ जाए प्रॉपर, तो वो मारफा हो गया। इस्म ज़मायर हो गया, वो भी मारफा हो गया। साथ ही साथ अगर कोई भी आपके सामने इशारा आ गया, किसी भी क्या कहते हैं, ज़मायर जो है ना, इशारा, इस्म इशारा आ गया, जैसे हाजा, जालिक, दिस, डेट, वो भी अरबी में कॉमन ये नाउन कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन होगा। इस्म मौसूल किसे कहते हैं, उर्दू में जो और जिस वगैरह, जिसे जो मुतरफ होते हैं ना, जैसे जो हो गया, जिस हो गया, अरबी में उसको कहते हैं अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जिसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो अरबी में क्या कहते हैं उसको, अल्लज़ी, फिर अल्लती, अल्लज़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ी, याद आ गया आपको, कुरान में बार बार ये आयत आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, मतलब इसका मतलब ये होगा। तो अब यहाँ पे भी वो जो जिस जो होगा ना, जो उर्दू में, उसमें भी जो इस्तेमाल होगा वो होगा इस्म मौसूल। अब इस्म मौसूल जो मैंने बताया, उसके बाद 5वां जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा था कि वो क्या है। वो है मारूफ बिल्लाम, उसको कहते हैं मारूफ बिल्लाम। मतलब किसी भी नकरा इस्म को हम मारफा बना सकते हैं। कैसे, उसके आगे, नकरा के आगे अलिफ लाम डाल के हम क्या करेंगे, उस इस्म को मारफा बना देंगे। सिंपल सी बात है। अब जब वो जो इस्म नकरा से मारफा बन जाएगा, तो उसे मारूफ बिन नाम क्या कहा जाएगा। जैसे किताब, अब आप बताएं, जो मैंने पिछले, ये देखें, पिछले जो भी मैंने आपको इक़साम बताए हैं, जो इस्म इल्म में इस्म जो है ज़मीर या इस्म इशारा या इस्म मौसूल, अब इनमें अगर मैं किताब आपको बताऊं कि वो मारफा है या नकरा है, तो आप ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वो ना किसी चीज़ का नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन है नहीं, कॉमन नाउन है। किताब तो कोई भी किताब हो सकता है, ज़मीन में भी नहीं आ रहा, इशारे में भी नहीं आ रहा, तो मतलब ये हुआ कि वो नकरा है। अब उसको हम जब मारफा करेंगे, कोई अगर हम कहेंगे कि ख़ास किताब, किसी ख़ास किताब की बात करेंगे, तो उसको हम अलिफ लाम डाल के
کہ الکتاب کر دیں گے. جیسے میں نے یہ 4 بنائے ہوئے ہیں، کتاب، کتاب سے الکتاب، کتابانی سے الکتابانی. یہ پریشانی ہو کہ ان کی جو اعرابی حالتیں ہوں گی نا وہ بھی ہم بالکل اس کو الف لام سے ہی پڑھیں گے. کتابانی سے الکتابانی، کتب سے الکتب، مسلمون، مسلمونہ سے المسلمونہ. تو اب یہ کیا ہوا کہ اس طرف جو بھی لکھا ہوا کتاب، کتابانی، کتب، مسلمون، تو یہ ہو گئے کامن، اور وہ کچھ خاص ہو گئے. الف لام دے دیا، اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ کچھ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، کچھ 2 خاص کتابوں کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے کتاب جو خاص ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ مسلمان ہیں جن کی بات ہو رہی ہے وہ بھی کچھ خاص ہے. تو اب جب نکرہ اور معرفہ کی بات ہوتی ہے تو معرفہ تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی خاص چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذہن میں آپ کو رکھنا ہے کیونکہ یہ پہلو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے آج اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور میں کوشش کروں گا اس کو 1 یا 2 لیکچر میں اس کو ختم کروں. بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے اعراب کا جو پہلو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ وسعت. جب تک آپ کو وسعت سمجھ میں نہیں آئے گی، اعراب سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن شریف کا بہت جو حصہ ہے، بہت سارا میجارٹی میں، وہ آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے. تو یہ جو رولز ہیں، یہ جو قاعدے ہیں عربی کے، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، تبھی جا کے آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جیسے ہم قرآن کی جو دوسری آیت ہے الف لام میم، سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم میں، دوسری آیت ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب ذالک الکتاب کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام ڈالا ہوا ہے کتاب پہ. اب یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اگر یہ کسی عام کتاب کی بات ہوتی تو اس میں الف لام نہیں ڈالا ہوتا. اب دیکھیں ذالک الکتاب میں اس لیے اس میں الف لام ڈالا ہوا ہے کہ وہ کوئی اسپیشل کتاب ہے. ٹھیک ہے. ذالک بھی کیا ہے؟ معرفہ، اور کتاب بھی معرفہ ہے. تو یہ آپ کا پہلا جو آپ نے قرآن شریف میں دیکھ لیا کہ ذالک الکتاب لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب، وہ خاص کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہدایت ہے رجوع کرنے والے، تقویٰ جو رجوع کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پائیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ آپ اس اپنے ذہن میں کر دیں، اس کو لکھیں، بار بار پریکٹس کریں. جو پریکٹس کریں گے وہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اس کو بالکل رٹ لیں. بڑا مشکل ٹاپک ہے، آسان اس لیے آسان بھی ہے. اگر آپ اس کو آسان خود بنائیں، اگر اس کی بار بار پریکٹس کریں تو یہ آسان ہو جائے گا. جتنا آپ اس کے پیچھے لگیں گے اتنا آسان ہوگا، جتنا آپ اس کو لائٹ لیں گے آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جائے. عربی کی یہی خاصیت ہے، جتنا اس کو آپ لائٹ لیں گے اتنا مشکل ہوگا، جتنا اس کو سیریس لیں گے اتنا یہ آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو اور نئی جو سبق ہوگا اس کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بہت سارے آپ اس میں پریکٹس کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.